بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سجدی غریب کربلا بابا جو ملن شام آ بابا سجدی غریب کربلا بابا جو ملن شام آ بابا کربلا سجدی غریب کربلا بابا جو ملن شام بابا۔ میں کوشش تابہوں کی تھی مگر کھٹ گئے نشاہ بابا جو ملن شام بابا۔ سجدی غریب کربلا بابا جو ملن شام بابا۔ سجدی غریب کربلا بابا جو ملن شام بابا۔ میں کیا حاجت بابا رسن لحسن میں والآسان رسن اجتیلتے کوئی نہیں نہ دنیا میں رہا بابا شام بابا۔ سجدی غریب کربلا بابا جو ملن شام بابا۔ سجدی غریب کربلا بابا جو ملن شام بابا۔ جنا ڈھانا تھکا ہوتا میں ویرن کو ضرور آتی اتنی چیل میں ڈالا شاہ صل
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلوات ایک بار بھی بلند تر صلوات کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بلند خدا کو پکارا علی آگے جھبلی آگے زندگی آگئی زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی موت سے کیا قتل موت سے کیا غزل اس سے بچنا بھی کیا وصل میت نہ کہنا میرے وصل کو دل میں بلبوس کو بدکفن نہ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو کھڑی آ گئی میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ کھڑی آ گئی بندہ صلوات کا ایک بار پھر بلند صلوات میں پڑھیں کاش میں تو
رضا مانگتی ہے رسالت کا لوگو صلہ مانگتی ہے محمد کی بیٹی رضا مانگتی ہے محمد کی بیٹی رضا مانگتی ہے بلند سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، آج کی مجلس اعزاز کا دورانیہ چونکہ طویل مجلس ہے اور ساری رات سے بیداری کا بھی پروگرام ہے، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں تمام ان بچوں سے جنہوں نے منقبت کے لیے درخواست کی ہے، کیونکہ وقت اور علامہ صاحب نے بھی کہ انشاءاللہ ان پر وقت کو دینا ہے تاکہ سارا پروگرام جو ہے وقت کے مطابق چلے۔ بیچ میں جو کوئی وقت آئے گا تو انتظامیہ سے درخواست کر کے بچے کی منقبت پیش کرنا چاہیں گے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا جو ریگولر پروگرام ہے اس کی جانب سے توجہ دیتے ہیں۔ میں اس وقت نوجوان شاعر عصر زمان اور اس وقت کے نوجوانوں کے عزیز شاعر ناطق صاحب سے گزارش کروں گا کہ ناطق صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار زبان شاعر میں آپ کو پیش کریں۔ آپ کا استقبال کیجیے بآواز بلند صلوات۔ درود پڑھو میرے ہم جبین نمازیوں، میرے دل گداز مسافروں، ذرا چشم نم کو اجال لو، ذرا دیدہ تر کو سنبھال لو، ذرا دیدہ تر کو سنبھال لو، یہی نینوا کی بہشت ہے، یہاں عرش پاک کی خشت ہے۔ یہ میں نے جب کربلا میں وارد ہوا تو تب کہ میں نے میرے ہم جبین نمازیوں، میرے دل گداز مسافروں، ذرا چشم نم کو اجال لو، ذرا دیدہ تک کو سنبھال لو، یہی نینوا کی بہشت ہے، یہاں عرش پاک کی خشت ہے، یہی دور شیبوں کا بین ہے، رکوات کے دشت حسین ہے، یہی دو نشیبوں کا بین ہے، رکوات کے دشت حسین ہے، یہاں گریہ واجب ہے دوستو، کرو چاک سب گریبان کو، یہاں سب اماموں کو کھول دو، کرو چاک سب گریبان کو، یہاں سب اماموں کو کھول دو، یہی ریت ہے جہاں پھول تھے کہ جو شام ولا يحصي نعماء ولا يعدي حقه المجتهدون
الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأجمدين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے تعجیل ظہور امام زمان کے لیے ہمارے ملک کے استحکام کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے اس مجالس میں آپ کی شرکت کی قبولیت کے لیے تمام حاضرین باشعور وہ حضرات جو ان مجالس میں جنہیں تعامل کی سعادت نصیب ہوئی ہے ان کی توفیقات خیر علماء کرام مراجع عظام عزاداران سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے آپ حاضرین کی تمام دعاؤں کو شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت سلسلہ گفتگو کی تیسری مجلس ہے اور میں نے سورہ نساء کی ایک آیت مجیدہ کو تلاوت کیا گزشتہ 2 روز میں تمہیدی گفتگو میں اس آیت کے حوالے سے بھی کچھ کہہ نہیں سکا لیکن اس کا لفظی ترجمہ اور وہ بھی ہماری انتہائی بزرگ شخصیت حضرت حجت الاسلام المسلمین شیخ محسن علی نقوی صاحب کی تفسیر کوثر سے کر رہا ہوں۔ سورہ نساء ہے اور آیا نمبر 54 ہے 54۔
ارشاد پروردگار عالمین ہو رہا ہے ام یحسدون الناس، کیا یہ دوسرے لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی اور انہیں عظیم سلطنت عنایت کی ہے۔ یہ تو ترجمہ ہے اس کا لفظی جو میں نے کیا اور آپ کو حوالہ بھی دیا۔ آیہ مجیدہ دیکھیں، اور آیہ مجیدہ میں چند الفاظ ہیں جو غور طلب ہیں۔ ارشاد پروردگار عالمین ہو رہا ہے ام یحسدون الناس، پیچھے ذکر چونکہ یہودیوں کا آ رہا ہے، علماء فرماتے ہیں یہاں ناس سے مراد سرکار دو عالم کی ذات ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، اور حسد کرنے والے وہ یہودی ہیں۔ توجہ رہے گی، خداوند متعال فرما رہا ہے کیا یہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس شے پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یحسدونا ہے، چونکہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کا معنی فیوچر ٹینس، لہذا پروردگار اس آیہ مجیدہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ حسد مسلسل رہا ہے اور مسلسل رہے گا۔ کن سے؟ ان سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، ان سے یہ حسد رہے گا۔ اب وہ کون ہے؟ اگر تو آیہ مجیدہ میں نام نہ ہوتا تو ہم سوچ لیتے کہ صرف سرکار کی ذات ہے۔ بے توجہ رہے، آیہ مجیدہ آگے بڑھی، فقد آتینا آل ابراہیم، ابراہیم کا ذکر نہیں ہو رہا، آل ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے، اور حسد بھی صرف ابراہیم سے نہیں، آل ابراہیم سے ہے، اور حسد بھی اس پر ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ اگر لفظ فضل کی طرف متوجہ نہیں ہے تو فضل کی جمع ہی فضائل ہے، یعنی یوں ترجمہ بھی کر سکتا ہوں، پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے جو اپنے فضائل سے نوازا ہے کنہیں؟ آل ابراہیم کو، اس سے حسد ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا۔ یعنی ان کو اللہ نے جو فضائل عطا کیے ہیں اس سے ہر دور میں حسد کرنے والے موجود ہیں۔ میں توجہ ہو، حسد کسے کہتے ہیں تاکہ اخلاقی پہلو بھی آپ کے سامنے آئے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کے بارے میں یہ توقع رکھنا کہ اس کی یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ توجہ ہے، یعنی یہ توقع رکھنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اسے کہتے ہیں حسد۔ حاسد انسان اللہ کی رحمت اور فضل کی نسبت بدبین ہوتا ہے، بدگمان ہوتا ہے، چونکہ اگر اللہ پر یقین ہو تو جب خدا نے اسے عطا کی ہے تو بھی اسی کا بندہ ہے۔ توجہ ہے، اگر اسے خدا کی تقسیم پر اعتماد و اعتبار ہو، یہ پروردگار کو عالمین کا رب مانتا ہو، تو یہ کبھی حسد نہ کرے، کیونکہ اس کائنات میں ہر انسان کا اپنی جگہ ایک اپنا مقام ہے۔ اسے دوسرے کے مقام کی نفی کے ساتھ سوچنا اور دوسرے کی نفی کر کے اپنے آپ کو نمایاں کرنا اور یہ توقع کرنا کہ اس کا یہ مقام ختم ہو جائے، اسی کا نام علماء نے فرمایا حسد ہے۔ توجہ فرمائیں، معصوم فرماتے ہیں حسد ایمان کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ کیوں؟ چونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کا اللہ پر ایمان ہو اور اللہ کے دیے ہوئے فضل پر یہ اپنے مومن بھائی کے بارے میں یہ
مشرک بھی آئے، لیکن توجہ فرمائیں، پروردگار فرما رہے اگر ایک مومن عام مومن سے حسد نہیں کرتا تو جو کچھ ہم نے آل ابراہیم کو دیا اس کی نسبت حسد کرنے والے کو تھوڑے ہی ہیں، ہر دور میں ہوتا رہا اور ہر دور میں ہوتا رہے گا۔ اب توجہ فرمائیں، حسد جب بڑھتا ہے تو کینہ اور بغض کا سبب بنتا ہے، نہیں توجہ ہوگی، آل ابراہیم سے حسد، اور حسد جب آگے بڑھا تو بغض کی شکل میں آیا، اور یہی کینہ اور بغض تھا جس کی وجہ سے ان کے فضائل یا چھپائے گئے یا مٹائے گئے۔ لیکن پروردگار فرما رہا ہے، توجہ رہے، پروردگار فرما رہا ہے ہم نے آل ابراہیم کو جو عطا کیا وہ تمہارے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں، ہم نے عطا کیا ہے، اور عطا بھی کیا کیا، فقد آتینا آل ابراہیم۔ اگر مسلمان کوئی تفسیر نہ بھی دیکھے تو یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ اللہ نے آل ابراہیم کو اپنے فضل سے نوازا ہے، ایسا ہی ہے نا، آل ابراہیم کو، اور اگر وہ آل ابراہیم کو تعین کرو گے، اسے الگ کرو گے، تو پھر ہم پوچھیں گے کہ وہ آل ابراہیم کے مصداق کون ہیں؟ چلیں یہ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے دو جملے آسان کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایسے ہی ہے، ایک حضرت اسحاق، ایک حضرت اسماعیل، دونوں سے نسل چلی نا، ایسا ہی ہے۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخر عمر میں ملے، اور وہ ہے حضرت سارہ کے بیٹے، توجہ رہے گی، اور حضرت اسماعیل ہے حضرت ہاجر کے بیٹے جنہیں آپ ہاجرہ کہتے ہیں۔ وہ آل اسماعیل اور آل اسحاق یعنی حضرت ابراہیم کی نسل دو بیٹوں سے چلی، اور یہ بھی اللہ کی قدرت، ایک بیٹا فلسطین میں رہے اور دوسرا حجاز میں آئے۔ یہ جو فلسطین میں ہے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ میں نے بارہا ذکر کیا حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کا لقب یا نام ہے اسرائیل عبرانی زبان میں، اور انہی کے بیٹے اور بنی اسرائیل سے مراد کہ انہی سے جو نسل چلی، تو یہ تو سارے مسلمان مانتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے انبیاء آئے، ہمارا انکار نہیں، اور یہ یہودی بھی اسی طرح پیدا ہوئے، ایسے ہی ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد۔ تو ادھر ہے حضرت اسماعیل، یہ بھی عجیب اللہ کی حکمت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم نبی، حضرت اسماعیل نبی، ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، پھر ان میں نبیوں کے نبی حضرت سید الانبیاء حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، یعنی نسل ایسا ہی ہے نا۔ اور اکثر سرکار دو عالم فرماتے تھے کہ میرے دادا ابراہیم نے جو کعبہ بناتے ہوئے دعائیں کی تھی، وہ دعا کیا تھی؟ ایک دعا یہ تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں باپ بیٹا کو ہمیشہ اسلام پہ رکھنا، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ دوسرا، ہم دونوں باپ بیٹے کو ہمیشہ بت پرستی سے دور رکھنا، تھوڑا توجہ فرمانا میری باتوں پہ۔ تیسری دعا قرآنی دعا ہے، ربنا وجعلنا من ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور میری ذریت میں ایک گروہ ہمیشہ مسلمان رہے۔ یہ روایت نہیں، آیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کعبہ بناتے ہوئے کعبے کے قریب کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ چلے اگر متوجہ ہیں، لطیف سا جملہ کہتا ہوں، روایات میں ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ زندگی میں جائیں بیت اللہ تو کعبے کو دیکھتے ہوئے جو پہلی 3 دعائیں کریں، اون جائز وہ اللہ قبول کرتا ہے،
ان کی قبولیت کی سند اللہ نے دی ہے۔ اب توجہ فرمانا، اگر میرے اور آپ کے لیے یہ گنجائش ہے کہ کعبے پہ نظر پڑ جائے اور 3 دعائیں کرو تو قبول ہیں، اور اگر دعائیں کرنے والا وہ ہو جس نے حکم